الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ حج کے جو ایام ہیں وہ چل رہے ہیں، اس مناسبت سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری دنیا میں بسنے والے جو انسان ہیں، ان میں سے ہر ایک ان کو اپنا بڑا مانتا ہے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اسی طرح مشرکین ہوں یعنی کفار ہوں، اور امت مسلمہ تو ہے ہی. تو جتنے بھی ماننے والے حضرات ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا اور اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اچھی طرح واضح کر دیتا ہے کہ ہر آدمی انہیں اپنا بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا تھا. ہم اور آپ خلیل اللہ کے نام سے انہیں جانتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ان کی جو تربیت کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کی ہے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، یہاں اللہ تبارک و تعالی جو اپنے اور دوسرے نام ہیں ان کو ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے رب کو ذکر کیا. تربیت کرنے والا، پالنے والا. ان تمام امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انداز میں تربیت کی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنے قریب ہو گئے کہ انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے کچھ جو پہلو ہیں ان کو ذکر کیا گیا، اور بات یہاں تک آئی تھی کہ جب اپنے بیٹے کی قربانی پر انہوں نے سر جھکا دیا اور مینا کی وادی میں اپنے صاحبزادے اسماعیل کو لٹا دیا، چھری چلا دی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یعنی مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ امتحان مقصود تھا. اپنی جان کا مسئلہ آیا، نمرود کے آگ میں جا رہے ہیں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، دودھ پیتے بچے اور ہاجرہ جیسی شہزادی جو 20-22 سال یا زیادہ سے زیادہ 25 سال کی عمر ہے، انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب اللہ کا حکم ملا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. لمبی عمر کے دعاؤں کے بعد اسماعیل جیسا بیٹا ملا ہے، اور پھر حکم آیا اس کے گردن پر چھری چلا دو. ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی چوں چرا کے اس کام کو بھی کر گزرے. یعنی ہر پہلو، جس پہلو سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان تمام میں ابراہیم علیہ السلام بالکل 100% کامیاب ٹھہرے. اب اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ آخری امتحان تھا،
تو اب اعلان فرمایا اسی کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا، ان چیزوں میں وہ کھرے اترے، کامیاب اترے۔ تو اللہ فرما رہا قال، تو میں نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ امام کا مطلب پیشوا، مقتدی، رہبر، لیڈر، اور ساری دنیا کی توجہ اب آپ کی طرف کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ اس اقتدا کی، پیشوائی کی، رہبری کی دعا اپنی اولاد کے لیے مانگی جائے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جملہ بڑھایا قال، اللہ فرما رہا ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ جس طرح تو مجھے اس منصب رسالت پر فائز کر رہا ہے، طرح میری اولاد کو بھی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار نہیں فرمایا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے آگے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری اولادوں میں جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، ان کے لیے تو وعدہ ہے کہ ہم انہیں لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بنائیں گے، منصب و رسالت سے نوازیں گے۔ لیکن رہا ظالموں کا مسئلہ، تو جو نافرمان ہوں گے، جو میرے باغی ہوں گے، میرے احکام کو پس پشت ڈالنے والے ہوں گے، ان کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام امتحانات میں کامیاب کر دیا اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم آپ کو لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بنانے والے ہیں، تو اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کہاں پر ہوگی، وہ جگہ کہاں ہے، اس کی رہنمائی کی گئی کہ یہاں پر اللہ یعنی میرا گھر موجود ہے، اس کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی ہے اسے ہٹایا جائے، اور جب ہٹایا گیا تو نیچے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہ سامنے آ گئیں، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیرات شروع فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور زبان پر دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا یہ مانگی جا رہی کہ اے اللہ، ہم سے یہ جو خدمت کی جا رہی، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ساری دنیا کا یہ قبلہ ہوگا، لہذا یہ جو ہم کچھ انجام دے رہے ہیں اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ دوسری دعا وہاں پر یہ کی جا رہی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو بھی امتا مسلمہ، ایسی امت بنا جو مطیع و فرما بردار ہو، جو تیری ماننے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھلا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں، آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیک کام کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعائیں کی جائیں تو امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ان دعاؤں کے اختتام میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آ رہی ہے، وہ دعا ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔
ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرمانے ربنا وابعث فیہم، اے اللہ یہ خانہ کعبہ آباد ہو گیا، یہاں امن و امان قائم ہو گیا، لوگوں کے کھانے پینے کا جو بندوبست تھا وہ آپ نے کر دیا، اب یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا نبی بھیج منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی عرب اگر عرب ہے تو رسول بھی عربی ہونا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس کا پھر کام بتلا رہے ہیں کہ وہ آئے لوگوں کے درمیان کرے کیا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، انہیں حکمت و دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو وہ دور کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ عزیز یعنی غالب ہیں اور حکیم حکمت والے ہیں۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ یہ فرما رہا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، اس سے بڑا خر دماغ اور اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی کرے، ان کے طریقے کو ناپسند کرے، ان کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے، جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے نفرت کرے۔ آگے اللہ فرما رہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں چن لیا تھا، ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالح اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اب یہ فرما رہا اذ قال، وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، قال لہ ربہ، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا تھا اسلم، ابراہیم سے ابراہیم کے رب نے کیا کہا تھا، اسلم، گردن ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا فوراً، اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن ڈال دی رب العالمین کے قدموں میں، یا رب العالمین کے سامنے اپنی گردن میں نے جھکا دی۔ اللہ فرما رہا یہ وقت بھی یاد کرو کہ جہاں جہاں اطاعت و فرما برداری کا میں نے مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کے اس حکم پر لبیک کہا ہے، یہ بھی سبق یاد رکھو۔ جو کچھ 3 ہفتوں میں بیان کیا گیا، ان تمام سے حاصل کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ کہانی ہے، ان کی جو یہ سیرت ہے، ان کی جو یہ سمانے ہے، یہ پڑھنے سننے اور مزے لینے کے لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی رہنمائی والی کتاب ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام واقعات کو، ان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو اگر سامنے رکھیں تو چند چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو سکھلایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا معاملہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہے، وہاں پر کوئی لچر اور بودھی تعویل کے ذریعے سے آگے بڑھ جانا، اس کی گنجائش نہیں ملتی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام توحید کے اندر سمجھوتا کرتے تو قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، نہ مکہ مکرمہ آباد ہوتا، نہ مدینہ طیبہ آباد ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وحدانیت پر استقامت دکھائی، معاشرے کے اندر بھی
اسی طرح بادشاہ کے دربار میں بھی آگ میں ڈالے جانے کے وقت بھی ان تمام مرحلوں میں جب اللہ کی وحدانیت پر مستقیم رہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ ہجرت وجود میں آئی۔ اس کے نتیجے میں ہجرت وجود میں آئی۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری جو سبب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کے استقامت کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر رونما ہوا۔ آپ بتلائیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے نہیں ٹھیک ہے نمروز صاحب آپ بھی خدا ہیں، لیکن میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ ایک ہی ہے، اس طرح کی اگر باتیں کرتے تو آپ بتلائیے، یا عراق کو چھوڑ کر آپ فلسطین کیوں جاتے، یا عراق کو چھوڑ کر آپ مصر کیوں جاتے؟ مصر نہ جاتے، ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ تمام جو کچھ ہوا ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کے نتیجے میں ساری کہانی بنی، اور خانہ کعبہ کی آبادی کی ایک ابتدا اور بنیاد رکھی گئی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے۔ توحید کے اندر اگر کمزوری ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات و صفات ہیں ان کی معرفت انسان کو نہ ہو، تو پھر اگلی جو کہانی ابراہیم علیہ السلام نے لکھی، اپنی سوانح جو تیار کی، وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی وحدانیت کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے مشکلات کا سامنا بڑی آسانی سے کرتے چلے گئے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا جو توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا جو یقین ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کے اندر متصرف ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ یہ کتنا مضبوط ہے، کتنا مستحکم ہے، اور کتنا ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہے۔ یہ تو ہم فری میں کیا ہے لڈو کھا رہے ہیں کہ ماں باپ مسلمان تھے، جس معاشرے میں آنکھیں کھولی وہ مسلمان ملا، قریب میں مسجد مل گئی، وہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں، ہم جانتے کچھ نہیں ہیں۔ ہم جس اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس رب نے نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کیا بتلایا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ نیت جب باندھ لی تو جو نگاہ ہے یہ کہاں رہنی چاہیے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت جو کر رہے ہیں اس میں زبان ہلنا ہے یا نہیں ہلنا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو سل لینا ہے اور من ہی من میں پڑھنا ہے، اور نماز اپنی غارت اور اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں دونوں ہونٹوں کو ایسے سل لیا، یوں لگا جیسے الفی سے چپکا دیا گیا ہو، تو نماز چل رہی ہے۔ اب وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس شریعت میں یہ طریقہ بتلایا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نئی چیز لگ گئی ہو، آج کل مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں بھی بہت سی آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ گئی ہو کہ بھائی نیت باندھ لینا ہے اور دونوں ہونٹوں کو سل لینا ہے اور چپ چاپ من ہی من میں ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے اس میں یہ نماز کا طریقہ نہیں بتلایا گیا ہے، بلکہ قرات کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو زبان ہے یہ زبان اپنے مخرج تک پہنچے، بھلے آواز کم نکلے، قرات ہونی چاہیے نا، سکوت نہیں ہے، یعنی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں خود سنائی دے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارے کانوں میں وہ آواز جانی چاہیے جب الحمدللہ کہا، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں بھی خبر نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے
تو مفتیان کرام سے رجوع کریے کہ اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھنی ہے یا کام چل جائے گا، یہ آپ دارالافتاء میں جا کر معلوم کریے۔ تو یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وحدانیت کا تصور ذہن و دماغ میں کیا ہے، کمزور ہے، اللہ کی جو ذات و صفات ہیں اس کا تصور جب ذہنوں میں شکوک و شبہات والے ہیں، تو پھر جو اطاعت و فرما برداری کا حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے ان کا حال یہ ہے جو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ وحدانیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے، آگ میں ڈالا جائے منظور ہے، بھی بچوں سے دور کر دیا جائے منظور ہے، بچے کے گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا جائے اللہ کے لیے منظور ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا سبق دیا، پہلا درس دیا کہ وحدانیت کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی جو اہم چیزیں تھیں، جو صفات تھیں، یہ صفات اب کیا ہے، بندوں کی طرف بھی منتقل کر دیے گئے ہیں، بندوں کی طرف بھی۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے غالباً، کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، یہ اللہ نے پہلی آیت میں مطالبہ کیا۔ اب اس عہد کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو انسان بندوں سے کرتا ہے، اس میں بھی اگر ناجائز چیز کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ کیا ہے، جائز ہے، مستحب ہے یا ثواب کی چیز ہے تو اسے کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اسی عہد و پیمان کا ایک جز یہ ہے کہ جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرو، اور اس وعدے میں کیا ہے، وعدہ کب کیا ہم نے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب اقرار کیا تو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم تیری مان کر زندگی گزاریں گے، تیرے حکموں کے مطابق ہم چلیں گے، تیری بغاوت اور سرکشی نہیں کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اب 3 آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، جو اس وقت معاشرے پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرما رہا ہے ان جانوروں کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، جس طرح مرے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہے، جس طرح کسی جانور کو کسی درندے نے کھا لیا ہو اور وہ مر گیا ہو اس کا گوشت حرام ہے، اسی طرح اس جانور کا بھی گوشت حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اگرچہ اس پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو، لیکن مقصد اس جانور کے ذبح کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں فلاں جو مردہ ہے اس سے ہماری قربت ہو جائے، فلاں مردہ راضی ہو جائے، فلاں مردہ جو ہے ہماری طرف توجہ کر دے اور ہماری بگڑی بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جانور، اس جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کھل کر بات کی جائے تو طرح طرح باتیں آتی ہیں، لیکن آپ سمجھدار لوگ کہ کیا کھیل چل رہا ہے، پورا پروگرام ایک سیٹ ہے، اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لے چلو ان سب کو، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے قرآن نے 13ویں پارے میں ذکر کیا کہ جب میدان محشر میں جہنمی گرفت میں آ گئے، شیطان بھی لڑکتا پڑکتا گرفتار ہو کے وہ بھی لایا گیا، تو اب جتنے شیطانی راستوں پر چلے تھے یہ اس کو لان تان کرنا شروع کریں گے کہ یہ بدبخت، یہ نالائق، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ قرآن بتلا رہا ہے
शैतान वहाँ कहेगा, यानी इब्लीस मलऊन वहाँ ये कहेगा मैदान महशर में कि भाई मुझे मलामत मत करो, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे सामने हमने सिर्फ एक रास्ता दिखलाया था, एक चीज खूबसूरत बनाकर पेश की थी, एक चीज जो गंदगी थी उसे संवार कर उस पर सोने का वर्क चढ़ाकर तुम्हारे सामने पेश किया था। हमने ये कुछ थोड़ी कहा था कि मियाँ इसे खा लो, हमने ये कुछ थोड़ी कहा था इस पर चलो, हमने सिर्फ एक चीज पेश की थी, वो तुम्हारा अपना इख्तियार था, तुम चले क्यों इस रास्ते पर? तुम अगर चाहते तो इस रास्ते से मुंह मोड़ लेते, अगर तुम चाहते तो ये गंदगी खाने के बजाय दूसरी तरफ चेहरा कर लेते, लेकिन जो तुमने लुकमा उठाया ये अपने इख्तियार और अपने इरादे से उठाया था। तुमने जो कदम इस रास्ते की तरफ बढ़ाया जिसको मैंने दिखाया, तो वो कदम तुमने अपने इरादे और इख्तियार से बढ़ाया था। लिहाजा फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, मलामत अपने आप को करो। अल्लाह ने अकल दी थी, अल्लाह ने तुम्हें फहम दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा तक पहुंच गए थे, लेकिन तुम मुस्लिम घर में पैदा हुए, माँ बाप से वरासत में ईमान मिला, मुस्लिम माशिरा मिला, सारी चीजें होने के बावजूद तुम इस गंदगी की तरफ कैसे आए? ये तुम्हारी अपनी गलती है, हमारी गलती नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स ईमान का मज़ा चख लेगा। क्या पता चला कि ईमान भी एक जायका रखता है, उसका भी एक टेस्ट है, एक मज़ा है, लेकिन ये मिलेगा तब समझ में आएगा कि मज़ा क्या है। वो पूछिए हज़रत बिलाल से, हज़रत खब्बाब से पूछिए कि ईमान का मज़ा क्या है, कि सारी तकलीफ़ें, सारी सऊबतें ये हंसते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं। और जब कुफ़ार मक्का ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा को लाकर बिलाल के सामने खड़ा किया और वालदा ने कहा कि बेटा बोल मोल बात कह दो, जान बचा लो अपनी। कलमे कुफ्र अगर मजबूरी में कहा जाए तो इस्लाम इजाज़त देता है, जब जान पर आ जाए। तो उस वक्त हज़रत बिलाल ने कहा था बड़ा तारीख़ी जुमला, आपने फरमाया था अम्मा जान, अब मुझे यकीन हो गया कि ये कुफ़ार मक्का बिलाल से शिकस्त खा चुके हैं, हार चुके हैं। इन्होंने आखिरी हथखंडा इस्तेमाल किया है कि मेरी माँ को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है, मेरी माँ को सिफारिशी बनाकर इन्होंने मेरे माँ को मेरे सामने पेश किया है। ये हमसे हार चुके हैं, ये अब शिकस्त खा चुके हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे ईमान का मज़ा क्या है, ईमान का लुत्फ़ क्या है। लिहाजा आपने फरमाया हज़रत अनस से कि वो शख्स ईमान का मज़ा चख लेगा, यानी फला फला चीज़ें हों, उसमें आपने फरमाया वो कुफ्र की तरफ लौटना नापसंद करे, अगरचे उसे आग में जला दिया जाए या उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अफजल ये है कि अल्लाह की खातिर अगर आरियां चलें, चलने दो। आप हज़रत यासिर और हज़रत अम्मार और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये लोग शुरू में ईमान ले आए, और ये जो बड़े बड़े बदबख्त हैं अबू जहल और अबू लहब एंड कंपनी, इनके मातहत ये कबीला आकर यहाँ आबाद हुआ था। लिहाजा ये लोग जब ईमान लाए तो बड़ा जुल्म सितम किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से जब गुजरते तो देखते हज़रत खब्बाब की हालत, हज़रत अम्मार की हालत और इसी तरह हज़रत सुमैया की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस्बिर या अहल यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा जो ठिकाना है ये जन्नत है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम सहाबे किराम को देते थे शुरू में कि ईमान ले आए, भाई खामोश रहो, ईमान का इजहार ना करो, इजहार करोगे मसाइब और परेशानियां आएंगी,
لہذا ان مصائب اور پریشانیوں کو، اپنے پریشانیوں سے بچو، اپنے آپ کو ان کا تختہ مشق نہ بناؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ان میں بہت سے تھے جو اعلان کر دیا کرتے تھے، جیسے سیدنا حضرت عمر جب ایمان لائے تو انہوں نے سوچا بھائی معاشرے کے اندر کون ایسا بدبخت ہے جو باتوں کو گھمانے میں بہت تیز ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ابھی کوئی بات کہی اور جب اثر میں آپ آئیں گے تو پتہ چلا وہ کرنل گنج، چمن گنج، بیکن گنج ہر جگہ سے گھوم گھام کر کیا ہے تو گوال ٹولی تک پہنچ چکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی کون ایسا ہے معاشرے کے اندر جو باتوں کو بڑی تیز پھیلاتا ہے اور یعنی اس کا جو ہاضمہ ہے بڑا کمزور ہے۔ ایک شخص ملا، آپ نے اس کے پاس جا کر کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، بات اس نے آگے سنی نہیں اور اس نے دوڑ لگا دی، خوب شور شرابہ اور ہنگامہ کیا، قبائل میں گھوم گھوم کر کے عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ لیکن اب کسی مان عمر کے مقابلے کے لیے اگر کسی کو جنا ہو تب تو وہ سامنے آئے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ جو توحید ہے یہ توحید ہی ایمان کا سرچشمہ ہے، اور جس درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ذات و صفات مستحکم اور مضبوط ہوں گے، اسی طرح جو اعمال ہیں ان کے اندر قوت، اخلاص، للہیت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سے تعلق مضبوط ہے کہ وہ بیٹے کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا تعلق دیکھیے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، معاف کریے گا، لیکن ہم کیا ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو تمام چیزوں کو اللہ پر قربان کر رہا ہے، اور ایک تعلق یہ ہے کہ ہمیں نماز اچھی نہیں لگتی، ہمیں زکوٰۃ کا سسٹم اور اس کا جو نظام ہے سمجھ میں نہیں آتا، روزے کی کہانی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، حج بھائی ایک مرتبہ کرایا بار بار نہیں جائیں گے، بس ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر ہیں، حج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تعلق جو ہے اس کے اندر کمی ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو تو پھر ایک حج نہیں، پھر ہر سال آپ کوشش کریں گے، پھر صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ کتنا مال ہم اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اللہ کے نام پر ہم دے دیں، اس کی طلب ہوگی۔ پھر صرف فرض نمازیں نہیں، آپ تہجد، اشراق اور اوابین کے بھی پابند ہوں گے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کے اندر دلچسپی ہوگی، ان کے کرنے کا شوق اور جذبہ ہوگا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ بھائی جب اللہ نے بنایا ہے اللہ کو پہچانو، اور جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔